پتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کچھ دیر میں اس سے اسی لڑکی کی باتیں کرتی رہی۔ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگی تھی۔ وہ بتاتا رہا کہ اسے کھانے میں کیا پسند تھا، اسے کون سا رنگ پسند تھا، لیکن جب میں نے یہ پوچھا کہ تمہاری پہلی ملاقات اس سے کب ہوئی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ آج تھکن کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ایک پیناڈول کی گولی کھائی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ بڑی زور سے ہاتھ رکھا ہے۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کے اٹھی، آنکھیں کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کوئی میرے بہت قریب کھڑا تھا، میرے منہ کو بہت زور سے بہت زیادہ دبا رہا تھا، ساتھ ہی میرا ناک بھی دبا رہا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ دوسرے ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں اپنا چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی، کہا تھا نا تم سے مجھ سے پنگا مت لینا، کل رات تم نے سکون سے گزاری، آج کی رات میں تمہارے ساتھ بڑے سکون سے گزاروں گا۔ میں اپنے دشمن کو کبھی بھی رعایت نہیں بخشتا۔ میں نے کہا تھا نا میرے معاملات سے دور رہو، لیکن تمہیں منظور نہیں تھا۔ اب انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ میں یہ حیران تھی کہ وہ رسی توڑ کر آیا تو آیا کیسے؟ وہ بہت موٹی رسی تھی، لیکن مجھے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ملا کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہل نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ویسے ہی موٹی رسی سے جیسے حمزہ کے بندھے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھی، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ میں نے کہا